رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 45، پارہ نمبر 21۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم لوگ کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ تلاوت کیجئے۔ تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے، التلاوت اللفظیہ یعنی قرآن کا پڑھنا، اس کو کہ ہم ناظرہ کہتے ہیں، اور دوسری ہے التلاوت الحکمیہ۔ تلا یتلو کا بنیادی مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا۔ والقمر اذا تلاہا پڑھا تھا ہم نے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، رائٹ، 30ویں پارے میں یہ صورت آتی ہے۔ تو تلا یتلو فالو کرنا، پیچھے پیچھے آنا۔ جب انسان تلاوت کرتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، تو بعض دفعہ لوگ باقاعدہ انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں تو فالو کرتے جاتے ہیں الفاظ کو، تو وہ بھی تلاوت ہے پڑھنا، اور یہ تلاوت لفظیہ ہے۔ اور تلاوت حکمیہ کیا ہوگی کہ جو حکم دیا گیا بس اس کے پیچھے پیچھے چلنا، احکامات پر عمل کرنا۔ اچھا، جہاں تک تلاوت اللفظیہ کا تعلق ہے تو اس میں صرف ناظرہ پڑھ لینا نہیں ہے، یہ ناظرہ پڑھنا تو شامل ہے، اور کیسے پڑھنا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کو ادا کیا تھا اس طرح، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تجوید کے اصولوں کے ساتھ، کہاں کھینچنا ہے وہاں کھینچنا، جہاں نہیں کھینچنا وہاں نہیں کھینچنا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مطلب کیا آتا ہے کہ الفاظ کا مطلب سمجھ میں آئے، یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے تلاوت میں۔ کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہوتی کہ ہم پڑھیں اور ایک لفظ ہمیں سمجھنا ہے اس کا۔ تو واحد کتاب دنیا کی جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے، وہ ایک ہی کتاب ہے دنیا میں، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ ہم کوئی کارٹون بھی پڑھتے ہیں تو سمجھ کے پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو تلاوت کا ورڈ ہے، یہ obviously اس میں کیا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دماغ اس کو فالو کر رہا ہے، رجسٹر کر رہا ہے، انڈرسٹینڈ کر رہا ہے۔ لیکن جب سے ہمارے یہاں صرف ثواب کا ایشو آ گیا کہ صرف اور صرف ثواب کی کتاب بنا کے رکھ دیا قرآن کو، تو تلاوت لفظیہ کا بھی کوئی حق نہیں ادا کر سکتے ہم، حکمیہ تو پھر بہت دور کی کہانی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں دو چیزیں جو ہیں نا وہ سائڈ بائی سائڈ ہیں، دے آر لنکڈ، لازم اور ملزوم ہے۔ کیا چیز؟ عقیدہ اور عبادت کا طریقہ، یہ دونوں لنکڈ ہیں۔ جب تک عقیدہ صحیح ہوگا، عبادت کا طریقہ صحیح ہوگا۔ جب تک مسلمانوں کا عقیدہ درست رہے گا یا رہا ہے یا رہتا ہے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، آخرت میں اللہ ہم سے حساب لے گا، تو عبادت کے طریقے بھی ان کے سنت کے مطابق رہتے ہیں، ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ، دونوں طرح سے۔ لیکن جب عقیدے میں بگاڑ آتا ہے تو عبادت کے طریقوں میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے۔ یا تو جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس میں روح کوئی نہیں بچتی۔ کسی نے کہا ہے نا کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، آذاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ تو بات یہی ہے، وہ تلاوت صحابہ بھی کیا کرتے تھے، وہ تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، اور نماز ایسے پڑھتے تھے جب آپ رات کی نماز پڑھتے تھے کہ لگتا تھا ایسی آوازیں آتی تھیں آپ کے سینے سے جیسے کہ ہانڈی چولہے پہ رکھی ابل رہی ہوتی ہے نا، اس میں سے آواز آتی ہے۔ اور صحابہ کا بھی حال یہ ہوتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے، بہت رویا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا، قرآن پڑھو اور رویا کرو۔ ایک ان کی بھی تلاوت تھی، وہ نری ایکسرسائز نہیں کرتے تھے زبان کی، خالی ثواب کے لیے نہیں کہ دھڑ دھڑ پڑے جا رہے ہیں، اور نہ دل پر اثر ہو رہا ہے، نہ ذہن پر رجسٹر ہو رہا ہے، نہ عمل کا کوئی ارادہ ہے جو کہ ڈیولپ ہو رہا ہے یا نیت بن رہی ہے کہ عمل کریں گے۔ تاثر ہی نہیں رہا نا، بے تاثر، بے روح تلاوتیں ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ عقیدہ بدل گیا۔ عقیدے میں کیا چیز شامل ہو گئی ہے؟ عقیدے میں اللہ ہے ڈیفینیٹلی،
لیکن اللہ بس ایک فگر ہے جس سے کہ میں دعا مانگوں تو اس کا کام ہے کہ میری دعا قبول کرے اور مجھے بخشے ہر حال میں، انکنڈیشنل میری مغفرت ہونی چاہیے، وہ اللہ۔ رسول پہ بالکل ایمان ہے، لیکن کیا؟ بس ایک فادر فگر کے طور پہ، ایک ڈیکوریٹو فگر کے طور پہ، کہ ان کی تعریف کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، تعمیل نہ، وہ نہیں ہو سکتی۔ آخرت کو مانتے ہیں، لیکن کیسی آخرت؟ جسے مسلمان ہونے کے ناطے ہم بخشے جائیں گے، صرف ہم نے کلمہ جو پڑھ لیا، ہم نے 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ کے آلریڈی رکھ لیا، ہمارے مرنے کے بعد فلاں فلاں کے اتنے قرآن ختم کر دے گا، بس ہم بخشے بخشائے ہیں۔ کچھ کرتے رہیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، حق تلفیاں کریں، نماز نہیں پڑھیں، کوئی بات نہ مانیں قرآن کی، ہم بخشے جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ ایز سچ انٹیکٹ ہے اپنی جگہ، لیکن بالکل ہالو ہے اندر سے۔ اس کی وجہ سے طریقے بھی بدل گئے عبادت کے۔ تو جو عبادت ہے وہ بے روح عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بے روح ہے، بالکل بے تاثر ہے بالکل، اور اس کے علاوہ پھر اور نئے نئے طریقے عبادت کے ایجاد کر لیے جن کو کہ ہم بدعت کہتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ہم تو تلاوت لفظیہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور پھر حکمیہ، وہ تو پھر ایک اور ہی کہانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اتلو، آپ تلاوت کیجئے، اور آپ نے کیا کہا اپنے بارے میں؟ انا اول المسلمین، انا اول المومنین، میں تو سب سے پہلا مومن ہوں، سب سے پہلا میں فرما بردار ہوں اپنے رب کا۔ تو جب ہم نے یہ سب کچھ کر لیا تو پھر تلاوت سمجھے بس ایک ریچول بن کے رہ گئی، اور قرآن کیا بن گیا؟ یہ زندہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہی نہیں رہا، یہ تو مردہ لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بن کے رہ گیا، بھوت بھگانے کا ذریعہ، برکت حاصل کرنے کا ذریعہ، اور بس۔ تو اللہ سے یہیں دعا کر لینی چاہیے کہ اللہم ارزقنی التفکر و تدبر ما یتلوہ لسانی من کتابک، اللہ مجھ کو توفیق عطا فرما کہ میں یاد کروں، تدبر کروں، کس پر؟ جو میری زبان پڑھتی ہے تیری کتاب میں سے، ما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہو والمعرفت بمعانی، اللہ اس کا فہم، اس کی معرفت، اس کے معنوں کی معرفت عطا فرما، والنظر فی عجائبی، اور اللہ اس کے عجائب مجھ کو دکھا دے، والعمل بذالک ما بقیت، اور اللہ اس پر عمل کرنے کی مجھ کو توفیق عطا فرما جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ دعا بھی مانگ لیا کرتے تھے وقتاً فوقتاً، بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو اتلو ما اوحی الیک من کتاب، تلاوت کیجئے اے نبی اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ تو یہ حکم تو بنیادی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیے گئے ہیں دونوں، لیکن اس میں امت کا ایک ایک فرد شامل ہے۔ قرآن کی تلاوت نماز کی طرح فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کے احکامات کا اتباع کرنا، تعمیل کرنا، وہ تو ہر شخص پہ فرض ہے۔ اور اقم الصلاۃ کا ذکر ہے، نماز قائم کرنا پوری شان کے ساتھ، پوری آن بان کے ساتھ، پورے ارکان کی حفاظت کے ساتھ، تمام شروط کے ساتھ، یہ تو ہر ایک پر فرض ہے۔ اور نماز کی حفاظت کرنے والا ہی کتاب کی حفاظت کرے گا۔ بے نمازی قرآن کی خدمت نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور نماز کی ظاہری شکل کا ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ ذکر آیا، قیام، رکوع، سجدہ، اور اس کے مقصد کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیوں پڑھو تم نماز۔ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اقم الصلاۃ، اے موسیٰ نماز قائم کر، کیوں؟ لذکری، میری یاد کے لیے، کہ اللہ یاد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ جو نماز اللہ کی یاد کے ساتھ ہوگی، حقیقت میں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ قائم ہوگی کہ جس میں دل اور روح اور جسم سب ملوث ہوں گے، تو ایسی نماز سے دل نور کمائے گا، فطرت تازہ رہے گی، اور فطرت کے تقاضے بھی تازہ رہیں گے، عدل، توحید، حیا، انصاف۔
اور نماز زندگی کے معاملات پر اثر انداز ہوگی۔ اگر واقعی نماز قائم ہے تو نماز کا قیام کیا مطلب؟ جو چیز قائم ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم ہوتی ہے۔ حالت نماز سے تو نکل آتا ہے انسان جب نماز پوری کر لیتا ہے، لیکن کیفیت نماز سے نہیں نکلتا۔ پھر وہ جا نماز جب وہ طے کر رہا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو طے کر کے نہیں چھوڑ دیتا وہیں پر جا نماز تک ہی، بلکہ اس نماز کو لے کر اٹھتا ہے وہ، اور نماز اس کے دنیا کے معاملات پہ، روزمرہ کے معمولات پر اثر انداز ہوتی ہے، اور روزمرہ کے معمولات نماز پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹو وے ٹریفک ہے، دونوں طرف سے معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور جب حقیقت میں نماز ہے، پھر آپ دیکھیں کہ فطرت انسان کی کتنی تازہ رہتی ہے۔ اور فطرت کے اندر ہم نے 3 باتوں کا کئی دفعہ ذکر کیا ہے، توحید، عدل، حیا۔ یہ 3 چیزیں رہتی ہیں فطرت کے اندر۔ اور نماز میں جتنا قرآن پڑھا جائے اس کو سمجھ کر اور قابل عمل ہدایات سمجھ کر پڑھا جائے، یہ کتنوں کو نصیب ہے کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر وہ قرآن ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ کو کیا پسند ہے کہ نماز میں قرآن پڑھا جائے، قیام میں قرآن پڑھا جائے۔ سب سے اچھی نماز کون سی لگتی ہے؟ جس میں کہ طویل قیام ہو، اور ظاہر ہے یہ فرض میں تو نہیں ہو سکتا، فرض میں تو طویل قیام نہیں ہو سکتا، پھر یہ تو رات ہی کی عبادت ہے، پھر تو نوافل ہی ہیں جس میں کہ اہتمام کیا جا سکتا ہے اس کا۔ تو یہ ہم کہتے ہیں نا نور علی نور، ایک تو نماز کی حالت، اللہ کے آگے حاضر ہیں، اللہ سے ہم کلام ہیں، اور اللہ کو اللہ کا کلام سنا رہے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت مجھ کو بتائیں اور کیا ہوگی؟ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں نماز میں لمبی قرات کرنے کی کوشش کرنی ہے، 2 نفل ہی بے شک پڑھ لیں ہم، اور اس میں کوئی 10 آیتیں ہی پڑھ لیں چلیں، اور جتنی توفیق ہو اتنی پڑھیں۔ اور 100 آیات پڑھنا تو بہت ہی بہترین ہے کہ ایسی نماز پڑھے کہ 100 آیات پڑھ لیں۔ اس کے اندر 100 آیات سورہ بقرہ کی بھی ہیں، اور 100 آیات 2 صورتیں ملا کر ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم 29ویں پارے یا 30ویں پارے کو دیکھیں، ہم نے اگر سورہ معارج پڑھی اور ہم نے الحاقہ پڑھی، ٹھیک، تقریباً مل کر ہی تقریباً 100 آیتیں ہو جائیں گی۔ یا 30 پارہ ہے سورہ نبا پڑھی، رائٹ، اس کے ساتھ النازعات پڑھی، اس کے ساتھ تھوڑی سی سورہ عبس پڑھ لی، الحمدللہ 100 آیتیں ہو گئیں، کوئی خاص ٹائم نہیں لگتا اس کے اندر۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ حفظ کریں، رائٹ۔ تو پھر 30واں پارہ حفظ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ 29واں 30واں پارہ بھی حفظ کر لیا تو ہم بہت اچھی انشاءاللہ تعالی قرآن کی تلاوت کر سکیں گے نماز میں، اور پھر اس کا ایک اثر دل پر محسوس کریں، اور پھر لفظی ترجمہ وہ آنا ضروری ہے تاکہ دل تاثر محسوس کرے، اور اللہ سے تقویٰ مانگیں، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کی دعا بھی مانگیں، اور یہ بھی دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ انت جل قرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی۔ تو قرآن کے بارے میں دعائیں بہت کرنی چاہیے۔ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے، اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا پڑھنا اور یہ نماز کا پڑھنا، اللہ یہ میرے اوپر اثر انداز ہونے لگ جائے، اللہ یہ میری عادتوں پہ، اخلاق، کردار پہ، خدا خوفی پر اثر انداز ہو۔ اللہ میں قرآن پڑھتی جاؤں تقویٰ بڑھتا جائے، اللہ میں نماز پڑھتی جاؤں میں بہتر اخلاق والی بنتی جاؤں، اللہ میں تجھ سے قریب ہوتی چلی جاؤں، اللہ میں تجھ کو محبوب سے محبوب تر ہوتی چلی جاؤں، اللہ تو مجھ کو محبوب سے محبوب تر ہوتا چلا جائے۔ تو یہ دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو جو واقعی نماز پڑھے گا، جو واقعی نماز قائم کرے گا، اور جو واقعی قرآن پڑھے گا اور سمجھ کے پڑھے گا، قل هو اللہ احد بھی جس نے سمجھ کے پڑھ لی، مجھے بتائیں کیا مزار پر جا کے وہ سجدہ کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ جس نے سورہ بقرہ سمجھ کے پڑھ لی، کیا وہ سود کھا سکتا ہے؟ کیا وہ رشوت لے سکتا ہے؟ سورہ نساء جس نے پڑھ لی، کیا وہ عورت پہ ظلم کر سکتا ہے؟ کیا وہ کر سکتا ہے کہ نکاح کرے، بیوی کو مہر نہ دے، نہ نفقہ نہ دے، یا وراثت میں وہ خواتین کو یا دوسرے مردوں کو جو حقداروں کو حق نہ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، نہیں ہو سکتا نا۔ یہ تو وہیں ہوگا کہ جب طوطے کی طرح رٹے جائیں گے قرآن کو، اور ذرا بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہ جو کاروبار کرے گا اور واقعی قرآن پڑھ کے اور نماز پڑھ کے، نماز قائم کر کے کاروبار کرے گا، خیانت سے پاک ہوگا، برکتیں نظر آئیں گی، جھوٹ نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی معاملات میں،
اور پھر کیا فرمایا کہ قرآن پڑھنا ہے اور نماز قائم کرنی ہے، اور کیا فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک دفعہ صحیح تعلق قرآن کے ساتھ اور نماز کے ساتھ قائم ہو، پھر آپ خود دیکھیں کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہی انسان اس چیز کی تصویر بننے کی تمنا کرے، کوشش کرے۔ اٹھتے بیٹھتے بے اختیار زبان پہ اللہ کا نام آئے گا۔ کیسے؟ نماز پڑھ لی، بات کے اذکار ہیں کہ نہیں؟ الباقیات الصالحات، اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہ کریں گے۔ اور پھر ہمارے اپنے مجلسی کلمات ہیں، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، بس اس کو ایک روٹین بنا لیں اپنا۔ دعا کریں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوشش کیا کرنی چاہیے کہ انسان کا حلق اللہ کے ذکر سے تر رہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ کہتے رہیں۔ حقیقت میں عبداللہ بنیں گے کہ نہیں؟ یہ 3 کام ہو گئے نا، قرآن صحیح سے پڑھ لیا، نماز صحیح سے پڑھ لی، اللہ کا ذکر کرتے رہے، تو عبداللہ ہی عبداللہ تو ہیں، اور ہے کیا؟ ناممکن ہے کہ ہم بھی انڈاکٹرینیشن اپنی کرتے رہیں اور ہمارے اعمال پر اثر نہ پڑے ہمارے اس علم کا۔ 110% اثر پڑے گا۔ اس لیے کہ نماز کے بارے میں کیا کہا؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ روکتی ہے فحش سے اور منکر سے، ڈیفینیٹلی روکے گی۔ تو ہم نے دیکھا کہ نماز کا، قرآن کا اور اللہ کے ذکر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، کیسی وہ نماز ہے مجھے بتائیں جس میں کہ اللہ ہی یاد نہ آیا۔ اور جب بندہ اللہ کو سچے دل سے یاد کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ متفق علیہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اور جو مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کرے جو قرآن ہم پڑھ سن رہے ہیں، اللہ کرے ہمارے دلوں پر بھی اثر ہو رہا ہو، ہمارے دل بھی تھوڑا لرزیں، تھوڑا کانپیں، تھوڑا جاگیں، تھوڑا زندہ ہوں۔ تو ہم اس مجلس میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں کی مجلس میں، ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ مجھ کو پتہ چل جاتا ہے اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ کسی نے کہا اچھا بھائی آپ ایسے اللہ والے کیسے ہو گئے؟ تو ان کہا کہ ہاں اللہ نے کہا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھ کو یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اگر ہم نے اللہ اللہ کہا تو اللہ بھی میرا نام لے کے، آپ کا نام لے کے یاد کرے گا، اس سے بڑا کیا آنر ہے۔ اور دیکھیں سچی بات کیا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے مفسرین نے کہ بندے کا اللہ کو یاد کرنا زیادہ افضل اور اکبر ہے یا اللہ کا بندے کو یاد کرنا؟ obviously اللہ کا بندے کو یاد کرنا یہ زیادہ افضل ہے اور اکبر ہے۔ اور 2 درس دینے والے اللہ نے ہمیں بتا دیے یہاں پر۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی اچھا سا درس بتائیں، کس کے ہاں بہت اچھا درس ہوتا ہے؟ الحمدللہ ضرور درس سنیں، لیکن 2 درس دینے والے ہر وقت میرے لیے آپ کے لیے اویلیبل ہیں، قرآن، نماز، 2 واعظ ہیں، یہ واعظ کرتے رہتے ہیں ہم کو۔ ایک کا تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم فکس کر دیا، ایک وہ واعظ ہے جو اپنے ٹائم پر آتا ہے، 5 ٹائمز اے ڈے آتا ہے نماز، ٹھیک ہے۔ ایک وہ واعظ ہے جس کا کہ کوئی ٹائم نہیں ہے، جب مرضی کھول لو اور پڑھ لو، وہ قرآن ہے۔ تو تلاوت قرآن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سٹرکچر نہیں دیا ہم کو، اوقات فکس نہیں کرے، کوئی نصاب نہیں فکس کیا، لیکن پرزور تلقین کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور خوبصورتی سے کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے سجاؤ۔ ہم کہیں میری تو آواز اچھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پھر بھی اونچی آواز میں تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کریں، ذرا سا آواز کو اونچا کریں، چاہے 3 آیتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمیں نہیں، ہماری لے نہیں بنتی، ہماری تلاوت اچھی نہیں۔ دیکھیں یہ گاڈ گیون ٹیلنٹ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے پاس کہ آواز بھی خوبصورت ہوتی ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بیچارے نہیں کر سکتے، نہیں ہے ان کے اندر یہ ٹیلنٹ، ہنر نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں،
تب بھی تجوید کے قواعد کے مطابق کم سے کم 3 آیتیں بھی پڑھ لیں اونچی آواز میں. اور ایک قرآن کب تک مکمل کر لینا چاہیے؟ 3 دن میں. 3 دن نہیں تو 7 دن میں. صحابہ نے قرآن کو 7 احزاب میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک دن میں ایک حصہ پڑھ لیا کرتے تھے, 7 دن میں قرآن مکمل ہو جاتا تھا. وہ بھی نہیں تو چلیں پھر 1 مہینے میں 1 پارہ روز, اتنا تو کر سکتے ہیں. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن کو کنٹینیوسلی پڑھتے رہا کرو, ختم کرو شروع کرو, ختم کرو شروع کرو. تو جب بھی ہم قرآن کے اینڈ میں سورۃ الناس پر پہنچیں تو ضرور سورہ فاتحہ پھر سے پڑھ لیں اور تھوڑی سی سورہ بقرہ پڑھ لیں, تاکہ وہ ایک لاک جو ہے وہ لگ جائے آپس میں, وہ انٹر لاک ہو جائیں. ختم ہوا دوبارہ شروع ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ قرآن کا دھیان رکھو, تعاہد القرآن, قرآن کا دھیان رکھو, کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ اس سے بھی جلدی چھوٹ جاتا ہے جتنی جلدی اونٹ اپنی رسیوں سے نکل جاتے ہیں. یعنی اگر حفظ کیا ہے تو دہرانا ہوگا ورنہ بھول جائیں گے. اور نماز فحش سے, بے حیائی سے روکتی ہے کہ جس طرح ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہوتا ہے, کتنا خوبصورت وہ لباس ہے. تو جو عورت نماز کا خیال رکھے گی آبویسلی وہ پہ لباس کا خیال رکھے گی. ہم کو نہیں پتہ کہ فلاں ٹائم پر ہم کہاں پر ہوں گی, تو آبویسلی لباس ایسا ہوگا کہ ہر جگہ ہم نماز کے لیے کھڑی ہو سکیں, کوئی ایشو ہی نہیں ہوگا اس کے اندر, سطر پورا مکمل ہوگا. اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ نماز روکے گی فحش اور بے حیائی سے اور منکر سے روکے گی. تو دیکھ لیں کہ نماز کتنا اثر ڈال رہی ہے زندگی کے اوپر. اور آخر میں یہ بتا دیا کہ جو نیک عمل بد عمل ہو رہے ہیں اللہ جانتا ہے. مشرکین کیا کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے, اہل کتاب کیا کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے, مومن کیا کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف مشرکین سے, اہل کتاب سے واقف ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے. تو آگے اب اہل کتاب کا ذکر ہے. فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے, سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں. یعنی ان سے پھر آپ ایکسٹرا اسٹرکٹنس کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں, یہ مطلب ہے. سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں, اور ان سے کہو ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اہل کتاب سے کس طرح بات کرو. مجادلہ دراصل زبانی بحث کو کہتے ہیں, آرگیومنٹ کو, کہ اہل کتاب کے ساتھ ڈیل کرو, اچھی طرح سے ان سے بات کرو اور ان کو بیک فٹ پہ نہیں ڈالو. جب بات ان سے تم کرو نرمی کے ساتھ کرو, ٹھوس دلائل کے ساتھ کرو, اپنائیت کے ساتھ کرو, عزت کے ساتھ بات کرو. اللہ نے ان کو اہل کتاب کہا ہے, اللہ نے بہرحال ان کو مشرکین سے الگ کیا ہے. اب یہ بات اور ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدے کے اندر شرک شامل کر لیا, لیکن یہ کرسچنز نے کیا ہے. جیوز کے ہاں ابھی بھی مونوتھیزم ہے انٹیکٹ, وہ شرک نہیں کرتے, لیکن بہرحال وہ اہل کتاب ہیں, رسول کے ماننے والے ہیں, اللہ نے ان کو کتاب دی ہے. چاہے اس میں انہوں نے تحریفات کر دیں, تبدیلیاں کر دیں, لیکن بہرحال بائبل کی ان کے ہاں عزت ہے, تورات کی ان کے ہاں عزت ہے, انجیل کی ان کے ہاں عزت ہے, گوسپل کو بہرحال ایک قابل عزت کتاب کے طور پر تو مانتے ہیں. تو لہٰذا تم اس طرح ان سے بات کرو اہل کتاب سے کہ اپنائیت قربت کا معاملہ ہو, وہ قائل ہوں اور وہ مائل ہوں. اب یہ کام ہم جانتے ہیں کہ یہ بحث, یہ آرگیومنٹ, یہ مناظرہ, یہ ڈیبیٹ یہ ہر شخص نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمارے یہاں اسپیشلسٹ ہیں جن کو ٹیکنیکس بھی آتی ہیں ڈیبیٹ کرنے کی, جن کے اندر ٹھہراؤ بھی ہے اور جن کے اندر پکا قرآن کا علم بھی ہے, وہی یہ کام کر سکتے ہیں. تو غلط بات کر کے ان کو غصہ نہیں دلانا چاہیے اہل کتاب کو, ورنہ ان کو کھو دیں گے. اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے اچھے ہمارے ہاں ڈیبیٹرز کھڑے کیے ہیں، اور انہی کی محنت اور انہی کی کوششیں ہیں کہ کتنے ہی اہل کتاب اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ مشرکین کے مقابلے میں اہل کتاب زیادہ ایمان لا رہے ہیں اللہ کے کرم، اللہ کے فضل سے۔ ہاں، جو انجسٹ ہیں اور بڑے کڑوے دشمن بھی ہیں، انہوں نے بس ایک سٹانس اپنا لے لیا ہے کہ اسلام کی مخالفت کرنی ہے، قرآن کا مذاق اڑانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنی ہے، کنٹروورسیز کھڑی کرنی ہیں۔ تو ایسے انجسٹ اہل کتاب سے ڈیل کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ جو تعصب اور بحث میں اڑ جائیں، اب ان سے تم بلا وجہ مت الجھو اور تم ایک طرف ہو جاؤ اور ایک کامن گراؤنڈ کے اوپر آ جاؤ۔ اس لیے کہ دیکھیں، ایک حد تک ہی کسی سے بات کی جا سکتی ہے، اگر کوئی الجھنے کے لیے بات کر رہا ہے تو اس سے بات کرنا بیکار ہے۔ تو بس آرگیومنٹ کو ختم کر دو، کامن گراؤنڈز کے اوپر بات کو ختم کرو، تاکہ آگے بھی کبھی بات کرنے کا موقع برقرار رہے، اور کہہ دو کہ بھائی ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا، یعنی قرآن، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ہم تمہاری تورات کو، تمہاری زبور کو، اور تمہارے گاسپلز کو، اور تمہاری بائبل کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم تو ان کی بھی عزت کرتے ہیں۔ کبھی نہیں ہم نے سنا کہ مسلمانوں نے کسی رسول کا کارٹون بنایا ہو، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم کافر ہو جائیں گے اگر ہم ذرا بھی مذاق اڑائیں عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم کتنی عزت کرتے ہیں ان کے رسولوں کی، اس لیے کہ وہ ہمارے بھی رسول ہیں۔ تو اس کنٹینیوٹی، ایک تسلسل ہے چیز کے اندر، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا بھی آنر ہے اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے طور پہ قبول کر لیں۔ اور الہنا و الہکم واحد، ہمارا تمہارا رب ایک ہی تو ہے۔ اتنی ساری کامنالٹیز ہیں، مشرکوں سے تو بہت ڈفرینسز ہیں، اہل کتاب تم سے تو بہت چیزیں ہماری ملتی جلتی کامن ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، بس فرق کیا ہے کہ تم اپنے اپنے ارباب کے پیچھے چل رہے ہو، علماء کے پیچھے چل رہے ہو، ان کے فرما بردار ہو، تمہارا پوپ ڈکٹیٹ کرتا ہے، تمہارے ریبائز ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا مقصد تو اللہ کی فرما برداری، اللہ کی تابع داری، اس کی رضا ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ اگر تم بھی اپنا زندگی کا مقصد ایم یہ بنا لو کہ تمہیں اللہ ہی کی فرما برداری کرنی ہے، تو دیکھو تم کیسے فوراً مسلمان ہوتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَلَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ تو کذالک سے مراد پچھلی کتابیں ہیں کہ جس طرح وہ نازل ہوئی تھیں، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی قرآن وحی کیا جا رہا ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے۔ تو جو اہل کتاب اپنی کتاب کے سچے مومن ہیں، اپنے رسول کے سچے فرما بردار ماننے والے ہیں، اپنی کتاب کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، با عمل ہیں، یعنی کہ وہ قرآن کو فوراً پہچان جاتے ہیں، جیسے کوئی باپ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو پہچان لے۔ اور مشرکین عرب میں سے بھی لوگ ایمان لا رہے تھے۔ حقیقت ہے اسلام آہستہ ہی صحیح لیکن بہرحال پھیل رہا تھا، اور ایسے بھی ہیں جو کہ ماننے کو تیار ہی نہیں، بلکہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ کلام تو دراصل خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ رہے ہیں۔ تو کہا کہ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیات کا انکار صرف کٹر کافر ہی کرتے ہیں، وہ تعصب کی وجہ سے، پرائیڈ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے بیسکلی، یا پوزیشن یا پاور کی محبت کی وجہ سے، ورنہ کوئی انٹلیکچوئل ریزن نہیں ہے کہ ان قرآن سمجھ نہ آئے ان کو۔ اور یہ الزام لگانا کہ آپ نے خود قرآن گھڑ لیا، یہ بالکل زیادتی ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ تو قرآن
کہ اللہ کی طرف سے آنے کے لیے بس اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ نے کوئی آسمانی کتاب نہیں پڑھی. جب پڑھا ہی نہیں آپ نے تو آخر پروفٹس آف اولڈ ٹیسٹمنٹ کے قصے کہاں سے آپ کو پتہ چلے؟ ایک دم کیسے آپ کی زبان سے جاری ہو گئے؟ 40 سال تک تو آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی، ایک دم کیسے آپ نے ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا؟ نہ صرف قصے بلکہ پلیجرائزنگ میں کیا ہوتا ہے، ایز اٹ از اقتباس کوٹیشن لے لیا جاتا ہے. ایسے تو نہیں کیا آپ نے. جو انبیاء کے دامن کردار پر دھبے لگائے تھے اہل کتاب نے، جو کہ اپنی بائبل میں موجود ہیں، جو تحریفات کریں، جو الزامات لگائے، جو اعتراضات کیے اپنے رسولوں پر، ان سب کو دھو بھی دیا، کریکشن بھی کیا. یہ کیسے کر سکتے تھے آپ خود سے؟ ایسی حکمت، ایسا علم اچانک کہاں سے آپ کے پاس آ گیا؟ نہیں آ سکتا تھا. اور یہ امی قوم سے تھے آپ. کہا کہ بھئی آپ تو لکھ بھی نہیں سکتے تھے. ہاں اگر آپ کو لکھنا آتا، پڑھنا آتا تو چلو پھر بھی کوئی اعتراض کی گنجائش موجود تھی، تب تو چلو پھر بھی باطل پرست شک میں پڑتے. اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو کہ ظالم ہیں. تو کیا کہا گیا؟ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ تو روشن آیات ہیں ان کے دل کے اندر جن کو علم دیا گیا. یعنی ایک اس میں ترغیب ہے کہ قرآن کی آیات کو دل میں محفوظ کرنا چاہیے. وہ کیسے ہوں گی؟ حفظ کے ذریعے سے. دوسری بات کیا؟ اوت العلم سے مراد اگر ہم اہل کتاب لیں تو بات یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے متقی جو لوگ تھے وہ تو قرآن پاک کا مدتوں سے انتظار کر رہے تھے. اس کو سنتے ہی والہانہ استقبال کیا، لگا ان کے دل کی پکار ہے، ان کا دل جیسے روشن ہو گیا، ٹھنڈک پڑ گئی ان کے دلوں کو. انہوں نے لٹرلی کہا کہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، لپک کر قبول کیا، اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو منور کر لیا. لیکن جن کے دل کی دنیا ہی اندھیری تھی، جن کی اپنی ہی کتاب ان کے دل کو روشن نہ کر سکی، تورات ہی پر انہوں نے عمل نہ کیا، گاسپلز پر بھی عمل نہ کیا، انجیل پر بھی نہ کیا، وہ تو قرآن کو جان کر بھی انجان بنے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کہاں کیا تھا؟ انیشلی آپ کے دل پر نازل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. اور امت میں کروڑوں دل والوں نے اس کو حفظ کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے اللہ کے کرم سے. یہ خود ایک میریکل معجزہ ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ ساری ریٹن کاپیز بھی اگر قرآن کی دنیا سے چلی جائیں، سارے مصاحف غائب ہو جائیں، اللہ نہ کرے، تب بھی قرآن باقی رہے گا. اور جو واقعی حافظ ہوتے ہیں وہ دو طرح سے حفظ کرتے ہیں. ایک تو قرآن کو obviously حفظ کرتے ہیں، دوسرے وہ قرآن کا جو رسم الخط ہے اس کو بھی حفظ کرتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے، اور ایگزیکٹلی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کو ہمیں ایسے ہی لکھنا ہے. یعنی ایسے بھی لوگوں نے میمورائز کیا ہوا ہے قرآن کو کہ وہ اپنی میموری سے قرآن کو لکھ بھی سکتے ہیں ایگزیکٹلی ایز اٹ از، رسم عثمانی کے ساتھ. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس لیے ہمیں معلوم ہے نا کہ نارملی قرآن کو دیکھ کر لکھا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے قرآن کو خالی حافظے سے نہیں لکھنا چاہیے. کیوں؟ اسکرپٹ کی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ایسے بھی حافظ ہیں کہ جنہوں نے اسکرپٹ کو بھی حفظ کیا ہوا ہے اور الفاظ کو بھی حفظ کیا ہوا ہے. اور ہم جانتے ہیں قرآن کا اپنا ایک رسم الخط ہے. جیسے ہم نے سورۃ الشعراء میں پڑھا تھا اصحاب الایکہ، اس میں الف نہیں آیا تھا، حالانکہ الایکہ جب کہیں اور لکھا ہوا آتا ہے تو الف لام کے ساتھ لکھا ہوا آتا ہے، لیکن وہاں پر بغیر الف کے لکھا ہوا تھا. تو وہ جب لکھیں گے تو اصحاب الایکہ سورہ شعراء میں ان کو پتہ ہوگا کہ ایکہ، اصحاب الایکہ بغیر الف کے لکھنا ہے، وہ الف ایڈ نہیں کریں گے اس کے اندر. تو ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا. ہاں لیکن جو سختی سے انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا وہ تو ہیں کٹر اور پکے کافر، وہ تو مان کر ہی نہیں دیں گے. اور جو سختی سے انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا وہ ہیں ظالم، چونکہ ظلم کرنا چاہتے ہیں لہٰذا نہیں مانیں گے قرآن کو. عدل کو کیوں مانے گا ظالم؟ سب سے بڑا عدل کا دشمن تو ظالم ہوتا ہے.
وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر، نذیر ہوں، میں تو بتانے آیا ہوں تم کو۔ تو اہل کتاب کے سکھانے پر مشرکین آ کر یہ مطالبے کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی نشانی دکھائیے، معجزہ دکھائیے تو مانیں گے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نہ صرف ایک نشانی، کئی نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نشانی دکھائے یا نہ دکھائے اس سے لوگوں کی نجات کا تعلق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ان کی نجات یا ہلاکت کا فیصلہ کرے گی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ خود اللہ کے رسول سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی نشانی ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہ ایک امی پر ایسی بے مثال کتاب نازل ہو گئی، اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی؟ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے جو نبی بھی آیا اسے نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں دی گئیں جن کو دیکھ کر انسان ایمان لائے، یعنی کہ حسی معجزے دیے گئے جو آنکھوں سے دیکھے جاتے تھے، مردے کا زندہ ہونا، عصا کا سانپ بننا، سمندر کا 2 ٹکڑے ہو جانا وغیرہ۔ پھر آپ نے فرمایا اور مجھے جو نشانی دی گئی ہے وہ صرف وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ یعنی قرآن ایسا معجزہ ہے جو ہر وقت لوگوں کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، عقلی معجزہ۔ اونٹنی یا عصا کی طرح نظروں سے اوجھل ہو کر تاریخ کے اوراق میں گم نہیں ہو جائے گا قرآن کبھی بھی۔ اٹس اے لیونگ میریکل، اٹس اے لیونگ بک، اور آنے والوں کے لیے اس میں رحمت ہے، یاد دہانی ہے۔ یعنی صرف ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا جو اس کے نزول کے وقت موجود تھے، بلکہ اس کا فیض تو جاری ہی رہے گا، نسل در نسل، صدیوں کے بعد صدیاں آتی چلی جائیں گی اور لوگ اس کو پڑھ پڑھ کر ایمان لاتے چلے جائیں گے۔